والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم شہد اور شہد کی مکھی پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے متعلق ایک سورت کو بھی نازل فرمایا اور جس کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ کائنات کی بڑی بڑی چیزیں اپنے جمال و جلال اور نفع رسانی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں، لیکن چھوٹی چیزیں، چھوٹی مخلوق جیسے کہ ایک شہد کی مکھی ہے، لوگ اس کو حقیر سمجھ کر لائق التفات نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت و حکمت کے نظارے صرف پہاڑوں، سمندروں، آسمانوں اور زمینوں اور بڑی بڑی مخلوق ہی میں نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی کو دیکھ لے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ کا ایک مرکز ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کیا خوب فرمایا، آیا حسن رخ دیدار دیکھو، ہر شے میں جمال یار دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہر شے میں موجود ہے، لیکن حقیر اور چھوٹی مخلوق سمجھ کر لوگ اس پر فکر نہیں کرتے، لوگ اس میں سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی چھوٹی سی مخلوق ہے شہد کی مکھی، بھلا کون اس میں اپنا وقت صرف کرے، بھلا کون اس میں اپنا وقت ضائع کرے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس مکھی کے نام سے ساری سورت کو نازل فرمایا جس کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ آئیے ہم قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں کو اپنا گھر بنائے، ومن الشجر، اور درختوں کو، ومما یعرشون، اور جو چھتریاں لوگ بنایا کرتے ہیں، بڑی بڑی چھتریوں کو وہ اپنا گھر بنائے۔ پھر کیا کرے، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر رس چوسا کرے ہر قسم کے پھلوں سے، فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسان کردہ راہوں میں چلتی پھرے۔ یخرج من بطونها شراب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے شکموں سے ایک شربت نکلتا ہے، اور اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، کس طرح کا وہ شربت ہوتا ہے، مختلف الوان، مختلف رنگ والا ہوتا ہے، اور اس کے اندر مخلوق کے لیے کیا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے کیا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کی بیماری سے نجات کے لیے شفا رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب الحلواء والعسل، اما جان فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میٹھا پسند فرماتے اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کے بارے میں ہمیں آج علم ہوا کہ رسول اللہ کو میٹھا اور شہد پسند ہے۔ اللہ اللہ۔ تو پھر جو ہمارے رسول کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، اور اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی آقا و مولا کو کیا چیز پسند ہے اور حضور پاک کس چیز سے محبت کرتے ہیں۔ ہر معاملے میں جب کھانے کی بات آئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھا پسند ہے، میٹھے میں شہد پسند ہے۔ اور بھی بہت سی خصوصیات شہد کی مکھی کی ہے، عربی میں اس کو نحل کہا جاتا ہے۔ اور بڑی خوب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت کو نازل فرمایا جس میں نحل یعنی شہد کی مکھی کے بارے میں تذکرہ کیا، جس کا میں نے ابتدا میں آپ کو ذکر فرمایا۔ تو اس سورت کا نام بھی
نحل ہے، یعنی شہد کی مکھی کے نام سے قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں ایک ساری سورت نازل ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہد کی مکھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا تحفہ ہے، ایک انسانی مخلوق کے لیے عطیہ خداوندی ہے۔ اس کو نحل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے شہد کو نکالتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساری مخلوق کے لیے عطیہ خداوندی ہے، یعنی سارے انسانوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ آئیے ہم مزید اس پر کلام کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن قتل 4 من الدواب النمل والنحل والہدہد والسرد۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مخلوق کے قتل سے منع فرمایا، جن میں سے ایک شہد کی مکھی بھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں منع فرمایا کہ شہد کی مکھی کو نہ مارا جائے، اس پر ہم مزید کلام کریں گے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے علاوہ تمام مکھیوں کو اللہ تبارک و تعالی آگ میں بھیجے گا۔ تو پریشان نہ ہو، میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہد کی مکھی کے بجائے، شہد کی مکھی کے علاوہ تمام مکھیوں کو آگ میں بھیجے گا۔ تو اس کے بارے میں اہل اللہ فرماتے ہیں کہ مکھیوں کا کوئی گناہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ میں بھیجے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اہل اللہ نے فرمایا کہ شہد کی مکھی کے علاوہ تمام مکھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں اہل دوزخ کے لیے، دوزخ والوں کے لیے عذاب بنا کر بھیجے گا۔ اللہ اللہ، اے مالک، اے پروردگار، ہمیں عذاب دوزخ سے محفوظ فرما۔ تو شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں بھی نہیں بھیجے گا۔ ہائے ہے، بڑی خوب فضیلت ہے شہد کی مکھی کی کہ یہ کلام اللہ میں اس کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا، اور خود اس کے شکم سے نکلنے والا شربت ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین چیز ہے۔ تو شہد اور شہد کی مکھی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے، یعنی دونوں میں سملیرٹیز کیا ہے، دونوں میں مشابہت کیا ہے؟ مشابہت یہ ہے کہ دونوں میں فہم و فراست، نفع پہنچانا، وعدہ پورا کرنا، کسی کو اذیت نہ دینا، حلال کھانا، دن میں معاش کی تلاش کرنا، دن میں اپنے رزق کو ڈھونڈنا، خود کی کمائی کھانا اور گندگی سے دور رہنا، یہ ساری مشابہت ہیں۔ نیز تاریکی، آگ، بادل، بارش، یہ ساری چیزیں مکھی کے کام کو منقطع کر دیتی ہے۔ اسی طرح فتنوں کی آندھیاں، حرام مال کا پانی، غصے کی آگ، نفسانی خواہشات کی آگ، یہ فتنے، یہ ساری چیزیں انسان کے کام کو منقطع کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، ایک اور نقطہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے مکھی کے دل میں جب یہ بات ڈالی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیم دینے سے آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں شب و روز گزارتی ہے۔ ایسا کوئی وقت نہیں آتا کہ وہ شہد نہ نکالے، ایسا کوئی وقت نہیں آتا کہ وہ، اچھا کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ شہد کی مکھی کسی گندگی پر بیٹھی ہوئی ہو، یا شہد کی مکھی کسی گندے مکان میں ہو، یا شہد کی مکھی کا گزر کسی گندی جگہ سے ہوا ہو؟ نہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے یہ تعلیم دی ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اور پھر شہد کی مکھی جب شہد بنانا چاہتی ہے، جب شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اس کو تعلیم دی کہ تو اگر شہد بنانا چاہتی ہے ثم کلی من کل الثمرات، تو بس پھلوں کا رس چوسا کر۔ تو مکھی کی، شہد کی مکھی کی کیا مجال کہ وہ کوئی اور کسی گندگی پر یا کوئی حرام چیز پر بیٹھے، نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق، ادنا سی مخلوق، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تعلیم دی
کہ تمہیں شہد نکالنا ہے، تمہیں اس طرح سے اس مقام سے یعنی پھلوں کے ذریعے سے تمہیں شہد بنانا ہے، پھلوں کے ذریعے سے تمہیں شربت بنانا ہے، اور تمہیں پہاڑوں میں، تمہیں درختوں میں اور انسانوں کے بنا ہوئے بڑی بڑی چھتریوں میں گھر بنانا ہے۔ تو اس سے ہٹ کر شہد کی مکھی کوئی کام کرتے نظر نہیں آتی۔ تو جب ہمارے جیسے انسانوں کی، ہم جیسے اللہ کے بندوں کی جب اہل ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں بہت سی تعلیم فرمائی۔ کیا ہم اس تعلیم پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ایک ادنا سی مخلوق شہد کی مکھی اپنے کام کو انجام دے رہی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، اور وہ اتنے پابند ہے کہ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا جو سرتاج ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کو یاسوب کہا جاتا ہے۔ ساری مکھیاں اس یاسوب کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مکھی کسی گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی دوسری مکھی کسی دوسرے چھتے میں داخل ہونا چاہے تو یہ یاسوب اس کو سزا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قربان جائیں، ہائے ہائے ہائے، ان مکھیوں کو اللہ نے کیسے تعلیم دی، کیسے سمجھایا؟ کہ آپ نے کبھی ان شہد کی مکھی کے چھتے میں غور کیا کہ کس طرح سے وہ مسدس خانے بناتی ہے؟ کہیں پر وہ شہد کو ذخیرہ بناتی ہیں، کہیں پر ان کے رزق کا گودام ہوتا ہے، کہیں پر مکھیاں آرائش پذیر ہوتی ہے، کہیں پر ان کے آرام کرنے کا خانہ، کہیں پر شہد جمع کرنے کا خانہ، کہیں پر شہد کے ذخیرے کا خانہ، کہیں پر ان کے اپنے رزق کا خانہ، کہیں پر ان کی آرائش گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے یہ تعلیم دی؟ ہائے ہائے، مالک کی قدرت کے قربان۔